قریباً 1 گھنٹے بعد ہم زمین دوست دراڑ میں واپس پہنچ گئے۔ اس دراڑ کا دہانہ حیران کن حد تک پوشیدہ تھا۔ رات تو رات، دن کی روشنی میں بھی اسے شناخت کرنا آسان نہیں تھا۔ دہانے کی سیاہی دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے کوئی ریچھ جھاڑیوں میں چھپا بیٹھا ہو۔ ہم جس وقت دہانے پر پہنچے سفیدہ نمودار ہو چکا تھا۔ جنگل سے جانوروں کی آوازیں معدوم ہو گئی تھی اور اس کی جگہ پرندوں کی آوازوں نے لے لی تھی۔ غیر متوقع طور پر دراڑ کے دہانے پر کوئی پہرے دار موجود نہیں تھا۔ ہم اندر داخل ہو گئے۔ کچھ عجیب سا لگا، کہیں کسی کی موجودگی کے آثار نظر نہیں آئے۔ ہم کچھ اور آگے بڑھے اور تب یہ انکشاف ہوا کہ سرنگ خالی ہے۔ ہم جس 40-42 ساتھیوں کو یہاں چھوڑ کر گئے تھے وہ اب یہاں موجود نہیں تھے۔ ان کا سامان وغیرہ بھی ناپید تھا۔ شواہد سے پتہ چلتا تھا کہ وہ شاید چند گھنٹوں پہلے یہاں سے جا چکے ہیں۔ ایک طرف ٹوٹے ہوئے دستوں والی 2 زنگ آلود تلواریں پڑی تھی، ان کے پاس ہی زخموں سے اتارے جانے والی کچھ خون آلود پٹیاں اور خوراک کے بچے کچھ حصے تھے۔ ہاں، یہاں کے مکین یہاں سے روانہ ہو چکے تھے۔ یہ صورتحال خاص طور سے فیروز کے لیے مایوس کن تھی۔ اسے ہندو ماں کا طعنہ دینے والا اکبر بھی یہاں موجود نہیں تھا۔ شاید فیروز اکبر کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہونا چاہتا تھا اور اسے بتانا چاہتا تھا کہ دیکھو، میں نے جان کی بازی لگائی ہے اور دشمن کے گھر میں گھس کر اسے گھاؤ لگایا ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہاں کیا ہوا ہے۔ ابھی ہم اسی ادھیڑ بن میں تھے کہ ایک طرف سے آہٹ سنائی دی، پھر کسی نے گرجدار آواز میں پوچھا کون ہے؟ فیروز نے یہ آواز پہچان لی۔ وہ زور سے بولا، ہم ہیں انور بھائی، کہیں گولی شولی نہیں چلا دینا۔ چند سیکنڈز بعد انور خان ہمارے سامنے آ گیا۔ فیروز نے ٹارچ کا روشن دائرہ انور خان کی طرف کیا۔ اس کے چہرے پر حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات تھے۔ اس کے پیچھے ہمیش بھی باہر آ گیا۔ اس کا ٹوٹا ہوا بازو اس کے کاندھے سے جھول رہا تھا۔ بخشو ہمیش کے ساتھ ایک تیسرا شخص بھی تھا۔ یہ 23-24 سال کا نوجوان تھا اور ان پہرے داروں میں سے تھا جنہوں نے پرسوں مجھے دراڑ سے باہر نکلنے سے روکا تھا۔ یہ سب کیا ہے انور بھائی؟ باقی سب لوگ کہاں ہیں؟ فیروز نے پوچھا۔ میں سب بتاتا ہوں، لیکن پہلے میری حیرت دور کرو۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں، کہیں میری آنکھیں دھوکہ تو نہیں کھا رہی؟ یہ جارج گورے کی بہن ماریا ہی ہے نا؟ بالکل انور بھائی، یہ وہی ہے۔ اس حرامی نے ہماری مسلمان بہن سلطانہ کے ساتھ جو کچھ کیا ہے، اس کے بعد وہ کسی رعایت کا حقدار نہیں ہے اور یہ سفید کتیا ہے، اسحاق نے کہا اور ماریا کو بالوں سے پکڑ کر بری طرح جھنجھوڑا۔ لیکن یہ تم نے کیا کس طرح؟ اور یہ تو بہت خطرناک کام ہے۔ تمہیں پتہ ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا انور بھائی، اسحاق بولا۔ ہم نے یہ سب کچھ سامنے آئے بغیر کیا ہے۔ کسی کو کانوں کان خبر نہیں کہ اس مہم کو اٹھا کر لے جانے والے کون ہیں۔ انور خان کی حیرت برقرار تھی۔ وہ اسحاق کے جواب سے پوری طرح مطمئن نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر اس کی نگاہ ایک ٹانگ اور ایک بازو والے مدکوک شخص پر پڑی۔ اس نے پوچھا، اور یہ کون ہے؟ اسے کہاں سے اٹھا لائے ہو؟ یہ بھی ایک عجوبہ سا ہے جی، یہ راستے میں ملا ہے، فیروز نے جواب دیا اور مدکوک شخص کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل بتائی۔ انور خان اور ہمیش حیرت امیز دلچسپی سے سن رہے تھے۔ انور خان نے میرے ہاتھ سے ٹارچ لے لی تھی اور اس کی روشنی میں مدکوک شخص کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ وہ اسے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہے۔ مدکوک شخص اب مکمل ہوش میں آ رہا تھا۔ فیروز نے احتیاط کے طور پر اسے ایک گوشے میں لٹایا اور اس کی اکلوتی ٹانگ کو زنجیر سے باندھ کر اس طرح موڑ دیا کہ وہ گھٹنے پر سے مکمل طور پر مڑ گئی اور سیدھی ہونے سے قاصر ہو گئی۔ ہمارے اور انور خان کے درمیان تفصیلی گفتگو ہوئی۔ انور خان اس بات پر ناراض تھا کہ ہم اسے بتائے بغیر یہاں سے نکل گئے، تاہم ماریا کی شکل میں جو ایک ہتھیار ہمارے ہاتھ میں آ گیا ہے وہ اس پر خوش بھی تھا۔ اس موقع پر فیروز نے انور خان کو یہ بتانا مناسب نہیں سمجھا کہ ماجد بھی ہمارے ساتھ تھا اور وہ زندہ واپس نہیں آ سکا۔ انور خان ماجد کو لاپتہ سمجھ رہا تھا۔ انور خان نے انکشاف کرتے ہوئے کہا، آخرکار چھوٹے سرکار نے ایک دلیری کا فیصلہ کر ہی لیا۔ انہوں نے سلطانہ بالو اور مہرود سمیت سب لوگوں کو نل پانی میں پناہ دے دی ہے۔ آج رات دوسرے پہر وہ سب لوگ یہاں سے چلے گئے ہیں۔ پھر وہ میری طرف دیکھ کر بولا، تمہیں بھی مبارک ہو مہروج، چھوٹے سرکار کسی کو پناہ دیتے ہیں تو پھر اس پناہ کا حق بھی ادا کرتے ہیں۔ اب تم ہر طرح محفوظ ہو اور جس وقت چاہو نل پانی جا سکتے ہو، لیکن تم کیوں نہیں گئے؟ اور ہمیش بھی یہی ہے اور اس کے ساتھ یہ تیسرا بندہ؟ میں نے پوچھا۔ ہمیں پناہ نہیں ملی، انور خان نے جواب دیا، اور میرے خیال میں چھوٹے سرکار کا یہ فیصلہ صحیح ہے، اور وہ ہمیں بھی رکھ لیتے تو پھر معاملہ زیادہ بگڑ جانا تھا۔ ہمیش بولا، لوگ تو انور بھائی کے بغیر جانا ہی نہیں چاہتے تھے۔ انور بھائی نے بڑی مشکلوں سے انہیں رضامند کیا۔ یہ انور بھائی کی بڑائی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ ہم 3 بندوں کی وجہ سے باقی لوگوں کی زندگی بھی خطرے میں پڑ جائے۔ میں نے ہمیش اور احمد سے مشورہ کیا، انہوں نے بھی میری رائے میں رائے ملائی۔ میں سمجھتا ہوں جو کچھ ہوا بہت اچھا ہوا ہے، انور خان نے کہا۔ میں سوالیہ نظروں سے احمد کی طرف دیکھ رہا تھا۔
انور خان نے میرے تجسس کو دور کرتے ہوئے کہا، اس کا نام احمد ہے، یہ مارشل آرٹ کا زبردست کھلاڑی ہے، پہلے اعلی آباد کا چیمپئن تھا، اب اعلی آباد سے باہر بھی اس کو مانا جاتا ہے، اس کے یہاں رہنے کی وجہ کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ بس سمجھ لو کہ یہ بھی ہم دونوں کی طرح حکم جی کا خاص مجرم ہے، اس کا ناقابل معافی قصور میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا، انور خان نے جواب دیا۔ ہمارے درمیان آدھ پونا گھنٹہ بات چیت ہوئی، اس میں آئندہ کا لائحہ عمل طے ہوا۔ اس لائحہ عمل میں میرے لیے یہ تجویز تھی کہ میں خود کو ملنے والے موقع کو ضائع نہ کروں اور فوراً نل پانی کا رخ کروں۔ انور خان کا کہنا تھا کہ مجھے پناہ مل چکی ہے اور مجھے اپنی بیوی بچے کے پاس ہونا چاہیے۔ میرے اندر کچھ اور طرح کی آندھی چل رہی تھی، مجھے پناہ نہیں چاہیے تھی، مجھے راستہ چاہیے تھا، وہ راستہ جو مجھے اس راجواڑے کی حدوں سے نکال سکتا۔ میرے اندر اس قیدی پرندے کی روح تھی جو سدا پھڑ پھڑاتی تھی اور اپنے دیس میں اپنے پیاروں میں واپس پہنچنا چاہتا تھا۔ مجھے سلطانہ کی حالت پر ترس تو آتا تھا اور میں اسے خطروں سے باہر دیکھنا چاہتا تھا، لیکن اس سے یا اس کے بچے سے میری کوئی دلی وابستگی نہیں تھی۔ میری وابستگی تو میری زمین سے تھی، میرے گلی کوچوں سے، انہی گلی کوچوں سے میرا پیار بھی تھا اور میری نفرت بھی، ہاں میری نفرت بھی۔ انہی گلیوں کوچوں میں وہ بدذات شخص موجود تھا۔ کس سوچ میں کھو گئے؟ ہمیش نے اپنے صفا چٹ سر پر ہاتھ پھیر کر کہا۔ وہ ابھی تک بخشوں کے سرخی مائل لباس میں تھا۔ میں نل پانی نہیں جاؤں گا، میں تم لوگوں کے ساتھ رہوں گا، ہم ہر مشکل کا مقابلہ اکٹھے کریں گے۔ یہ کیا بات کر رہے ہو؟ انور خان نے مجھے سرزنش کی۔ ہم تمہیں خطرے میں نہیں ڈال سکتے، ہم نے تم میاں بیوی کو خطرے سے نکالنے کے لیے تو یہ سب کچھ کیا ہے۔ اگر تم میرے لیے خود کو خطرے میں ڈال سکتے ہو تو میرا بھی یہ فرض ہے کہ تمہارے خطروں میں حصے دار بنوں۔ ہمارے درمیان چند منٹ تک بحث ہوئی، بہرحال میں اپنے فیصلے پر قائم رہا۔ مجھے لگتا تھا کہ میری خود اعتمادی میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور اب میں جو بات کرتا ہوں اس پر مستحکم رہنا میرے لیے زیادہ دشوار نہیں ہوتا۔ انور خان نے مجھے کچھ مزید سوچنے کا مشورہ دیا۔ اسحاق نے ماریا کے پاؤں میں زنجیر ڈالی اور اسے سرنگ کے ایک نیم تاریک گوشے میں اس طرح مقید کر دیا کہ وہ کوئی چالاکی ہوشیاری نہ دکھا سکے۔ اس کے ہاتھ بدستور پیچھے بندھے ہوئے تھے۔ انور خان کا کہنا بھی یہی تھا کہ یہ بہت ہوشیار و شاطر لڑکی ہے، اس کی طرف سے چوکنا رہنے کی ضرورت ہوگی۔ ہم تھکے ہوئے تھے لیکن سونا نہیں چاہتے تھے۔ ہم باتیں کرتے رہے۔ جب ہم دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے دہانے کی طرف سے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ ہم چوکس ہو گئے۔ امکان یہی تھا کہ یہ کوئی اپنا بندہ ہی ہوگا۔ یہ خیال درست نکلا۔ یہ چوہان تھا۔ اس کے ہاتھ میں 2 تھیلے تھے، جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا ان میں خوراک تھی اور ضرورت کی دیگر چیزیں تھیں۔ ہم ایک دوسرے سے گلے ملے۔ فیروز کو دیکھ کر چوہان کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ وہ بولا، میں راستے میں دعا مانگتا رہا تھا کہ میں یہاں پہنچوں تو تم واپس آ چکے ہو۔ میری دعا قبول ہوئی۔ وہاں نل پانی میں تمہاری بہت ضرورت ہے، لیکن تم لوگ چلے کہاں گئے تھے؟ فیروز بولا، اس بارے میں بھی آپ کو سب کچھ بتاتے ہیں، لیکن نل پانی میں میری کیا ضرورت پڑ گئی؟ ڈاکٹر چوہان نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا، چھوٹے سرکار اور حکم جی میں پوری طرح ٹھن گئی ہے۔ دونوں طرف سے بڑے سخت بیان آ رہے ہیں۔ پچھلی بار سلطانہ کو پناہ اس لیے نہیں مل سکی تھی کہ اس پر گارڈ ہارون کی موت کا الزام لگایا گیا تھا۔ اب یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ ہارون کو خود حکم جی کے بندوں نے ہی قتل کیا تھا اور اس قتل کے اہم ترین گواہ تم ہو۔ تمہاری گواہی حکم جی اور اس کے ساتھیوں کے منہ بند کر کے رکھ دے گی۔ میں یہ گواہی ضرور دوں گا، فیروز نے سینہ تان کر کہا۔ میں ابھی آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں، لیکن تم لوگ چلے کہاں گئے تھے؟ ڈاکٹر چوہان نے ایک بار پھر اپنا پرتجسس سوال دہرایا۔ فیروز نے مختصر الفاظ میں چوہان کو اپنی مہم جوئی سے آگاہ کیا اور بتایا کہ جارج گورا کس طرح اپنے انجام تک پہنچنے سے بال بال بچ گیا۔ چوہان یہ جان کر حیران ہوا کہ جارج کی عالی مرتبہ بہن ماریا فرگوسن اس وقت یہاں اس سرنگ میں موجود ہے۔ اس کی حیرت کے اندیشوں کی آمیزش بھی تھی۔ وہ سنسنی امیز لہجے میں بولا، یہ خبر ابھی کچھ دیر پہلے ہی نل پانی پہنچی ہے کہ زرگاہ میں کچھ نامعلوم لوگوں نے جارج گورا کی سوتیلی بہن ماریا کو اغوا کر لیا ہے۔ اس واقعے میں 2-3 بندوں کی ہلاکت کے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہے۔ بہت سے لوگ اسے سلطانہ والے واقعے کی کڑی ہی قرار دے رہے ہیں۔ اب تم نے یہ بتا کر حیران کر دیا ہے کہ یہ کارروائی تم لوگوں نے ہی کی ہے۔ چوہان واقعی ہکا بکا تھا۔ چوہان ماریا کو دیکھنا چاہتا تھا۔ اسحاق اور فیروز اسے لے کر ماریا کی طرف گئے۔ میں اور انور خان بھی اس کے پیچھے گئے۔ ہم اس تاریک گوشے میں پہنچے جہاں اسحاق نے ماریا کو باندھا ہوا تھا۔ وہاں ایک شدید حیرت ہماری منتظر تھی۔ ماریا اپنی جگہ موجود نہیں تھی۔ ساڑی کا وہ کپڑا جس سے ماریا کے ہاتھ بندھے تھے ایک طرف پڑا تھا۔ وہ زنجیر کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی جو اسحاق نے اس کی ٹانگ سے منسلک کی تھی۔ کہاں گئی وہ؟ اسحاق نے ٹھٹک کر کہا۔ او خدایا! انور خان بھی سرسراتی آواز میں بولا، میں نے کہا تھا نا یہ بڑی تیز ترار عورت ہے، وہ یہیں کہیں ہوگی۔ فیروز بولا، اگر وہ دہانے کی طرف جاتی تو ہماری نظروں میں ضرور آتی۔ فیروز اور اسحاق بھاگ کر گئے اور اپنے رائفلیں اٹھا لائے۔ میری رائفل پہلے ہی میرے پاس تھی۔ ہم نے ٹارچیں روشن کی اور چاروں طرف پھیل گئے۔ اچانک تاریکی میں سے فائر ہوا۔ دھماکے کے ساتھ ہی میں نے فیروز کو لڑکھڑاتے دیکھا۔ کوئی تاریکی میں سے نکل کر دہانے کی طرف بھاگا۔ میرے سینے میں چنگاریاں سی بکھر گئی۔ یہ
जॉर्ज की बहन मारिया थी। मैं इसके पीछे लपका। मुझे अंदाज़ा हुआ कि इसके हाथ में कोई बड़ा हथियार नहीं, शायद पिस्तौल या माउज़र है। वो पलट कर मुझ पर गोली चला सकती थी, लेकिन मैं हर ख़तरे से बेनियाज था। अभी मैं इससे 10-15 कदम दूर था कि वो हस्बे अंदेशा पलटी। इसने फायर किया, लेकिन निशाना चूक गया। इसी दौरान में वो किसी शय से टकरा कर गिरी। मैंने इस पर छलांग लगाई और इसे चाप लिया। इसके हाथ में पिस्तौल था जो हाथ से निकल चुका था। वो पूरी तरह मेरे बोझ के नीचे दब गई। अनवर खान और अहमद वगैरह भी भागते हुए मौके पर पहुंच गए। इनके अकब में डॉक्टर चौहान था। इसके हाथ में बड़े साइज़ की टॉर्च थी। मारिया को बेबस कर दिया गया। वो बुरी तरह हाँपी हुई थी और हमें ख़तरनाक नताइज की धमकियाँ दे रही थी। यू बास्टर्ड, तुमको पता नहीं कि तुम क्या कर रहे हो। तुमको बहुत बुरा नतीजा भुगतना पड़ेगा। तुम लाइफ और डेथ के दरमियान लटक जाएगा। इसहाक ने इसे चंद थप्पड़ मारे तो इसका हैजान कदरे कम हुआ और इसने रोना शुरू कर दिया। इसके एक पाँव में जंजीर बदस्तूर मौजूद थी और जब वो भाग रही थी तो वो इसके साथ ही घिसट रही थी। यही वजह थी कि वो भागते हुए लंगड़ा रही थी। इसहाक और अहमद इसे तकरीबन घसीटते हुए वापस मरकजी जगह पर लाए। फेरोज दीवार से टेक लगाए बैठा था। इसके चेहरे पर तकलीफ के आसार थे। इसने दोनों हाथों से अपनी बाएं टांग रान से दबा रखी थी। गोली रान में लगी थी और खून तेजी से बह रहा था। अपनी दोस्त की हालत देखकर इसहाक का गुस्सा और बढ़ गया। वो गालियां देता हुआ मारिया पर पल पड़ा। इसने इसे नीचे गिरा दिया, इसके कपड़े फाड़ डाले। इसका भलाई जिस्म बिल्कुल उरियां हो गया। वो चिल्ला रही थी और हेल्प हेल्प पुकार रही थी। इसहाक अपनी हैजानी कैफियत में शायद इसे बिल्कुल ही बरहना कर डालता, लेकिन मैं और डॉक्टर चौहान आड़े आए। मैंने इसहाक को तकरीबन घसीट कर मारिया से पीछे हटाया। चौहान ने इसे जिस्म ढांपने के लिए चादर दी। मैंने कहा, इसहाक, अगर हम भी ऐसा ही करेंगे तो फिर इनमें और हम में क्या फ़र्क रह जाएगा। वो गज़बनाक लहजे में बोला, आँख का बदला आँख, कान का बदला कान। ये सफ़ेद नागिन किसी रियायत की हकदार नहीं। इसका सर यहीं कुचल देना चाहिए। देखो, तुम ये भूल रहे हो कि हम इससे क्या फ़ायदा उठाना चाहते हैं। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि हम इसे ज़िंदा रखकर जॉर्ज को कहीं ज़्यादा तकलीफ़ दे सकते हैं। मैंने इसहाक को बमुश्किल संभाला। इस सिलसिले में अनवर खान और अहमद ने भी मेरी मदद की। हम इसहाक को मारिया से दूर ले गए। चौहान ज़ख्मी फ़ैरोज़ को देखने में मसरूफ़ था। इसहाक ज़रा ठंडा हुआ तो हम मारिया की तरफ मुतवज्जा हुए। सबसे पहले इसके लिए लिबास का इंतज़ाम किया गया। ज़नाना लिबास मिलना तो यहाँ मुश्किल था। मजबूरन मर्दाना लिबास से ही काम चलाया गया। पजामे कुर्ते पर मुश्तमिल ये लिबास इस सामान में मौजूद था जो चौहान अपने साथ लाया था। मारिया जो कि लंबी तड़ंगी थी, ये लिबास इसके जिस्म पर पूरा आ गया। हमने बड़ी एहतियात से इसके हाथ पाँव दोबारा बांध दिए। हाथ पाँव तो पहले भी बांधे गए थे, लेकिन मारिया ने बड़ी होशियारी दिखाई थी। इसके हाथ साड़ी के कपड़े से बांधे गए थे। मारिया ने मोमबत्ती के शोले से इस कपड़े को जलाया था और हाथ आज़ाद कर लिए थे। इस कोशिश में इसकी कलाइयों पर चंद ज़ख्म भी आए थे। बाद अज़ां इसने पाँव की जंजीर एक तरफ से खोल ली थी। दरअसल इस जंजीर को लॉक करने का कोई ज़रिया नहीं था और इसे रस्सी की तरह 2 गिरहें देने की कोशिश की गई थी। ये गिरहें मारिया ने खोल ली। छोटे साइज़ का पिस्तौल हैरत अंगेज़ तौर पर मारिया के पास पहले से मौजूद था। ये लेडी पिस्तौल इसके लिबास में छुपा हुआ था। जब हमने मारिया को पकड़ा था तो इस ख्याल से इसकी तलाशी नहीं ली थी कि वो मंगनी में एक तकरीब में शिरकत के लिए आई हुई है। वहाँ असले का क्या काम था। वैसे भी इसके औरत होने की वजह से हमने जामे तलाशी लेना ज़रूरी नहीं समझा था, मगर अब पता चल रहा था कि यह गलती थी। शुक्र का मुकाम था कि इसहाक ने रास्ते में मारिया से किसी तरह की रियायत नहीं की थी और इसके हाथ पुश्त पर बांधे रखे थे, वरना कई मौके ऐसे आए थे जब वो बासानी हमें इस नन्हे मुन्ने लेकिन ताकतवर पिस्टल से शूट कर सकती थी। अब हमारी समझ में ये बात आ गई थी कि लड़की हमारी तवक्का से ज़्यादा ख़तरनाक है। अहमद ने जंजीर के लिए एक छोटे से ताले का इंतज़ाम कर लिया। इसके अलावा तय हुआ कि हम इस लड़की को हर वक्त अपनी निगाहों के सामने रखेंगे। चौहान ने बड़ी महारत से एक तेज़दार खंजर से निश्तर काम लिया। फ़ैरोज़ ने भी बहुत बर्दाश्त और हौसले का सबूत दिया। 1 घंटे के अंदर अंदर इसकी रान में से पिस्टल की गोली निकाल ली गई। कुछ एलोपैथिक दवाएं चौहान के छोटे से बैग में हर वक्त मौजूद रहती थी। इनकी मदद से फ़ैरोज़ की मरहम पट्टी कर दी गई। अहमद ने कहा, फ़ैरोज़ भाई, आपके बचने से दोहरी मुसर्रत हो रही है। आप बच गए हैं और आपकी कीमती गवाही भी बच गई है। इसलिए कहता हूँ कि इस गवाही से जितनी जल्दी फ़ायदा उठा सकते हो उठा लो। अगर कोई इंतजाम हो जावे तो मैं अभी छोटे सरकार के पास चलने को तैयार हूँ। खैर, अब ऐसी जल्दी भी नहीं, रात हो लेने दो, अंधेरा होते ही निकल चलेंगे, चौहान ने कहा। और अगर अंधेरा होने से पहले मेरे साथ कुछ और हो गया तो फ़ैरोज़ ने कहा, मैं समझ रहा हूँ। चौहान ने इस बात में सर हिलाकर फ़ैरोज़ को तारीफ़ी नज़रों से देखा।
تمہیں اپنی جان کی نہیں اپنی گواہی کی فکر ہے۔ گھبراؤ مت، تمہاری جان اور گواہی دونوں اب سلامت رہیں گے۔ میں موہن کمار کو پھانسی کے تخت پر دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہارون کے قتل میں سب سے بڑا مجرم وہی بدذات ہے۔ اس نے بے رحمی کی انتہا کی ہے۔ ہارون حکم جی کا وفادار تھا، اس کے لیے درجنوں بار اپنا جیون خطرے میں ڈال چکا تھا۔ اس کی قربانیوں کا موہن کمار کی طرف سے یہ صلہ ملا جب وہ زخمی تھا، مرہم اور دوا کے لیے ترس رہا تھا اور اس کھو میں اپنے کسی ساتھی کا انتظار کر رہا تھا۔ موہن کمار نے اپنا رستہ سیدھا کرنے کے لیے اسے بے دردی سے قتل کر دیا، اور یہ قاتل موہن کمار اب بھی حکم جی کی ناک کا بال ہے۔ اگر ہارون کے ساتھ یہ سب کچھ ہو سکت ہے تو حکم جی کی کسی وفادار کا جیون محفوظ نہیں ہے۔ فیروز بولتا چلا جا رہا تھا، اس کے سینے میں جیسے آگ بھڑک رہی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ اب اسے اپنی گواہی کی اہمیت کا احساس ہوا ہے اور وہ جلد از جلد یہ گواہی چھوٹے سرکار کے کانوں تک پہنچا دینا چاہتا ہے۔ میرا اپنا دل بھی یہی کہہ رہا تھا کہ اگر یہ اہم گواہی چھوٹے سرکار تک پہنچ گئی تو وہ ضرور اسے متاثر کرے گی۔ وہ ایک انصاف پسند شخص ہے اور یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ عدالت میں اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ اس کا بے لاگ رویہ مجھے یاد تھا۔ سرنگ کے ایک نیم تاریک گوشے میں اسحاق اور انور خان میں کسی بات پر بحث ہو رہی تھی۔ گاہے بگاہے اس کی آواز قدرے بلند بھی ہو جاتی تھی۔ مجھے محسوس ہوا کہ اس بحث میں میرا نام بھی بار بار آ رہا ہے۔ کچھ دیر بعد فیروز اور چوہان بھی اس بحث میں شریک ہو گئے، اس خیال سے کہ الفاظ مجھ تک نہ پہنچے۔ ان چاروں نے اپنی آوازوں کو دبا رکھا تھا، صرف اسحاق ہی تھا جو کسی وقت بھڑک کر بولتا تھا اور اس کے الفاظ مجھے سنائی دیے جاتے تھے۔ اس نے فیروز کی کسی بات کے جواب میں تیز لہجے میں کہا، ہم کو چاہیے کہ سچ کو سچ مان لیں اور اس کے ساتھ یہ بھی مان لیں کہ اس وجہ سے ہم سب خطرے میں ہیں۔ جواب میں چوہان نے کچھ کہا۔ اسحاق کی بھڑکیلی آواز پھر سنائی دی، آپ پڑھے لکھے لوگن ہیں، ظاہر ہے آپ نے پڑھے لکھوں والی بات ہی کرنی ہے، مگر جو کچھ سامنے نظر آ رہا ہے اس کو ہم کیسے جھٹلا دیں گے، اور اگر جھٹلا دیں گے تو اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی چلاویں گے۔ کچھ دیر تک یہ تکرار جاری رہی۔ اسی دوران میں عجیب الخلقل شخص اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کی اکلوتی ٹانگ گھٹنے پر سے موڑ کر زنجیر میں باندھ دی گئی تھی، اس لیے وہ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے سرنگ کی ناہموار دیوار سے ٹیک لگا لی اور سوئی ہوئی نظروں سے ہماری طرف دیکھنے لگا۔ اس کے انداز میں عجیب سی لاتعلقی اور ناراضی تھی۔ اس کے بازو پر انمیٹ روشنائی سے لکھا ہوا نام ہمارے لیے اب بھی ناقابل فہم تھا۔ یہ باریدے یا برودے پڑھا جاتا تھا۔ اس کے آگے انگریزی کا حروف جی یا پھر جے لکھا ہوا تھا۔ وہ انگریزی میں بولا، مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ مجھے میرے گھر سے کیوں نکالا ہے؟ مجھے واپس لے جاؤ، میں کہیں اور مرنا نہیں چاہتا، مجھے واپس لے جاؤ۔ چوہان بولا، ہم تمہیں کسی گھر سے نہیں لائے، کشتی میں سے لائے ہیں۔ تم اس بدبودار کشتی کو اپنا گھر کہتے ہو؟ ہاں وہی میرا گھر ہے، مجھے وہاں لے جاؤ۔ وہ کراہا، پھر بری طرح کھانسنے لگا۔ کھانستے کھانستے بولا، میرا گلا بالکل خشک ہو گیا ہے، مجھے تھوڑی سی شراب پلا دو۔ اس کی آواز گلے میں اٹک رہی تھی۔ چوہان نے احمد شاہ کو اشارہ کیا، وہ ایک گلاس میں پانی لے آیا۔ عجیب الخلقت شخص نے ایک گھونٹ بھرا، پھر کلی کر دی اور گلاس ایک طرف پھینکتے ہوئے بولا، یہ کیا بدبودار چیز لے آئے ہو؟ مجھے شراب دو، میری سانس رک رہی ہے، جلدی کرو۔ لگتا تھا کہ یہ شخص شراب خانہ خراب کا زبردست رسیا تھا اور نشہ ٹوٹنے کے سبب اب اس کی بری حالت ہو رہی تھی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ یہاں شراب موجود نہیں تھی۔ یہاں پناہ لینے والے تقریباً سبھی مسلمان تھے اور اس لت سے دور تھے۔ چند منٹ کے اندر ہی اس شخص کی بری حالت ہو گئی۔ اس کا مدکوک جسم لرزنے لگا اور سانس جیسے اس کی ہڈیوں بھرے سینے میں الجھنے لگی۔ وہ بار بار بس ایک ہی بات کہہ رہا تھا، میں اپنے گھر واپس جانا چاہتا ہوں، میں کہیں اور مرنا نہیں چاہتا۔ تو دوستو، اگلی قسطیں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔